بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2063 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20 تا 26، 20 to 26۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وفاکہۃ اور پھل، مما اس سے جو، یتخیرون وہ پسند کریں گے، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما اس سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے، وحور عین اور غزال چشم حوریں، کامثال جیسے، اللؤلؤ موتی، المکنون غلافوں میں لپٹے ہوئے، جزاء بما اس کے بدلے میں جو، کانوں وہ تھے، یعملون عمل کرتے، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو، ولا تأثیما اور نہ ہی گناہ کی بات، الا مگر، قیلاً ایک بول، سلامن سلاما سلام ہی سلام۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ساتھ ہی وہ پھل لے کر لڑکے ان کے آس پاس گردش کریں گے جو وہ پسند کریں۔ دوسری بات، ان پرندوں کا گوشت بھی لے کر جو ان کا دل چاہے۔ تیسری بات، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ چوتھی بات، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ 10ویں بات، پانچویں بات، اس جنت میں وہ نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ 6ویں بات، وہاں جو بات ہوگی وہ بس سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ان جنتی لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے عمدہ شراب کی بوتلیں، گلاس اور جگ لے کر آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تو یہ شراب لے کر پھریں گے تو کچھ ان کے من پسند میوے لے کر ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ انہیں جو میوہ کھانے کو جی چاہے گا وہ ان کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ مختلف پرندوں کے گوشت بھی لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ جس پرندے کا گوشت وہ کھانا چاہیں گے اور جس انداز میں کھانا چاہیں گے وہ ان کے لیے پیش کر دیں گے۔ الغرض جنت میں ان کی کسی بھی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، وہاں ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی جائے گی۔ ان آیتوں میں پہلے میوجات کا ذکر کیا گیا اور بعد میں گوشت کا۔ ویسے تو یہ کوئی اہم بات نہیں، لیکن علماء تفسیر نے اس کی حکمت بیان کرتے فرمایا کہ انسان کے لیے میوہ پیٹ بھرنے کی چیز نہیں، بلکہ اس کی بھوک کھولنے اور ان کی نفسانی لذت کو بڑھانے کا سبب ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ میوے کھائیں گے تو کچھ وقفے کے بعد وہ ہضم ہو جائیں گے، جس سے انہیں اور بھوک لگے گی، تب اس کے بعد پیٹ بھرنے کے لیے انہیں گوشت دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا کہ جنت میں تم کسی پرندے کے کھانے کا انتظار کرو گے تو وہ بھنی ہوئی حالت میں آ کر گرے گا۔
اس کے علاوہ انہیں خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریاں عطا کی جائیں گی. وہ حوریاں ایسی صاف و شفاف ہوں گی کہ جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں جسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا کہ انہ نبیر مکنون، کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں کہ جس پر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو. ایسی خوبصورت اور پاک دامن حوریں اللہ تعالیٰ ان جنتوں کو عطا کرے گا. جن انعامات کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا کہ انہیں عطا کیا جائے گا، وہ انہیں ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا جو انہیں دنیا میں کیا، جو انہوں نے وہ نیک اعمال دنیا میں کیے تھے، جس کی خاطر ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی، دشمنوں کے ظلم و ستم سہے، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ کے احکامات پر جمے رہے. ان کی اسی محنت کا یہ پھل ہے جو انہیں جنت میں دیا جائے گا. جو کوئی جنت میں ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے وہ ان جیسے اعمال کو اپنا لے. اور یہ جو جنت ہے جہاں مومن و متقی رہیں گے، وہ ایسی جنت ہے کہ جہاں سکون ہی سکون ہوگا. کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، لغو و بیہودہ باتیں، شرارتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں گی، بلکہ ہر طرف سے جو آوازیں آئیں گی وہ آوازیں سلام سلام کی آئیں گی کہ جنہیں سن کر انسان کا دل خوش اور مزاج پر رونق ہو جائے گا. تحیتہم فیہا سلام. سورہ ابراہیم آیت نمبر 23. وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کا استقبال بس سلام 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 ہی سے کریں گے. جس طرح انسان اس دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ ایسے علاقے میں رہے جہاں مہذب لوگ رہتے ہوں اور جہاں برائی اور بے حیائی، گالی گلوچ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو. حالانکہ یہاں رہنا تو عارضی ہے، پھر بھی اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. لیکن وہاں کی فکر جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے نہیں، وہاں کی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ عقل مند انسان تو وہی ہے جو عارضی نقصان کے عوض میں دائمی راحت کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا چین اور سکون نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.